اس علم میں بھی ماہر سمجھنے کی بجائے لرنر سمجھے گا تو انشاءاللہ سیڑھیاں طے کرتا جائے گا. اور اگر کوئی دو باتیں پڑھ لی ہیں اور سمجھے گا کہ میں ہی کیا ہوں، اس علم کا ماہر ہوں، تو یہ پھر بڑی ٹھوکر کھائے گا اور بڑی بھول کھا سکتا ہے. تو دین کے معاملے میں بالخصوص اس کو بھی کیا کیا جائے، سیکھا جائے، اس کو بھی کیا کیا جائے، پڑھا جائے. آپ دیکھیں کہ صلحاء علماء جن کا ہم آج تک ذکر کرتے آ رہے ہیں، ان کی زندگی میں آپ کو پہلی بات جو ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے؟ علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا، اس کو سیکھنا. تو سیکھنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. اس پر میں ایک مثال بتاؤں آپ کو کہ بعض بندے کو ایک دو بات پتہ چل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ہی ہوں، سب کچھ جو ہوں میں ہی ہوں. اس پر آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں. ایک بندہ تھا اویس بھائی، وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ تھا. تو اب وہ کسی کے ہاں مطلب گئے مریض دیکھنے کے لیے، گھر پہ گئے تو دیکھا کہ مریض کی چارپائی کے پاس جو ہے نا یہ جو ہوتا ہے نا تربوز، اس کے چھلکے رکھے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مریض کو تربوز نہیں کھلانا، آپ نے مریض کو تربوز کھلایا ہے، لہذا یہ کیا ہو گیا ہے؟ بیمار ہو گیا. واٹر میلن آپ نے اس کو کھلایا ہے، اس لیے یہ بیمار ہو گیا. آپ کو منع کیا تھا. تو اب یہ جو ساتھ گیا ہوا تھا نا، یہ سمجھا کہ ڈاکٹر کی ساری کیا ہے، بس یہی ہے. انہوں نے کہا میں بھی ڈاکٹر بن گیا، اس نے بھی اپنی دکان کھول لی. بہرحال آیا کوئی بندہ، ڈاکٹر صاحب ایسوں کے بھی لوگ وہ پھنس ہی جاتے ہیں نا. تو وہ آیا، اس نے کہا جی بندہ ہمارا بڑا بیمار ہے تو آپ جو ہے وہ چلیں. یہ بھی چلا گیا. اس نے جا کے دیکھا کہ وہاں اس کی چارپائی کے قریب ایک مٹکا ہے، وہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے. مٹکا ہے اور وہ کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا ہے. اس نے کہا کہ دیکھیے چونکہ آپ نے اس کو مٹکا کچھ نہ کچھ کھلایا ہے اور اسی مٹکے نے رنگ دکھایا ہے کہ بندے کا جو ہے وہ یہ حال ہو گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب صرف ایک سرسری طور پر کسی چیز کو دیکھ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں یوں ہوں، تو پھر اس طرح کے نتیجے نکلتے ہیں. تو بہرحال جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ علم دین کو باقاعدہ سیکھا جائے. ایک ہے انیشیل علم دین حاصل کرنا، دعوت اسلامی سکھا رہی ہے الحمدللہ. ایک بنیادی ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ہماری طہارت کے مسائل معلوم ہوں، ہمیں نماز کے مسائل معلوم ہوں. اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں زکوٰۃ کے مسائل جو ہے وہ معلوم ہوں. اگر حج فرض ہے تو حج کے مسائل ہمیں معلوم ہوں. تو یہ اسلام کا دیکھیے بہت بڑا نالج ہے. اور سب کی اسلام نے کیا رکھی ہے؟ ایک مطلب ایک صورتحال، پرٹیکولر صورتحال ہے. بھئی حج کے مسائل سیکھنا بڑی برکت والی بات ہے، لیکن اس پر فرض کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. تو اس کے مسائل سیکھنا بھی کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ درجہ بدرجہ اس کے اندر جو ہے وہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے احکام کو. تو علم دین حاصل کریں. ایک تو انیشیل بنیادی ہے، سیکھنا ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں گے، سیکھنے کو ملے گا. مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو بھی سیکھنے کو ملے گا. اور اگر آپ کو ڈیپ میں جا کر کے سیکھنا ہے تو اس کا بھی بہترین ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ کی صورت میں موجود ہے. تو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم بندے کے اندر یہ علم دین صحیح انداز میں ڈیپلی اس کو جاننے اور سیکھنے کی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم صلاحیت پیدا ہوگی. حضرت امام نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی علم کی ایک بات میں لے کر کے آگے اویس بھائی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے اپنی کتاب کے اندر متقی لوگوں کا بیان فرمایا ہے. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایک چیز لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں اتقاء، یہ کہتے ہیں رکاوٹ کو اور آڑ کو. جو دو چیزوں کے درمیان جب کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی آڑ آ جاتی ہے، کوئی ڈھال آ جاتی ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہوتا ہے؟ اتقاء. اور اسی اتقاء سے کیا نکلا ہے؟ متقی. تو ارشاد فرماتے ہیں دیکھو متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کے سبب اپنے آپ کو عذاب اور سزا سے بچا لے. یعنی وہ اس کا جذبہ، وہ اس کی آڑ جو اس کو گناہوں سے کیا کر لے؟ بچا لے. اللہ کے عذاب سے کیا کر لے؟ بچا لے. اور نیکیوں میں اس کو لگا دے. سبحان اللہ. اس کا نام ہے تقویٰ اور پرہیزگاری. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم سب گناہوں سے بچ کر، اللہ کے عذاب سے بچ کر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے متقی بن جائیں.
اور جو متقی بنیں گے ان کے انشاءاللہ دنیا میں بھی وارے نیارے ہیں اور ان کے انشاءاللہ آخرت میں بھی وارے نیارے ہیں۔ اور یاد رکھیں نیکیاں کرنی ہیں اور گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ یہاں میں یہ اس لیے بھی اس مضمون کو لے کر آیا ہوں، آڑ ہے نا ایک ڈھال ہے، تو ڈھال کیا کرتی ہے؟ نقصان دہ چیز سے بندے کو کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے۔ شیلڈ بھی ہو، ڈھال بھی ہو، اور اس کے اوپر جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ حملہ بھی کر رہی ہوں، تو اس شیلڈ کا اس ڈھال کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم نے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ذہن بنا کے رکھیں۔ حضرت جو ہے وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، یعنی حج بھی کر رہا ہے اور لوگوں کا خون بھی چوس رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ آگے چل کے لکھتے ہیں دسو نا حضرت جی ایک ہی کیتی جاندے ہو، پوری اس میں آپ کی یوں بولیے کہ اشعار کا ایک سیکوینس ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پھر بھج مسیتے جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپی سیتی جاندے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرما رہے ہیں کہ بھئی نیک کام تو جو ہے وہ کر رہے ہو کچھ نہ کچھ، لیکن ساتھ میں گناہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ نیک کام کرنا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، جس طرح کے تقوی کا اور ایک متقی ہونے کا کیا ہے؟ تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات پر دوبارہ جو ہے وہ واپس آتے ہیں، اور اویس بھائی آپ ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی کردار کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ ان کا ہر کام وہ ہوتا تھا کہ جس میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا ہو، ہر وہ کام کرتے تھے اور ہر اس کام سے بچتے تھے جو رب العالمین کی نافرمانی ہو یا اس کی نافرمانی کی طرف لے جانے والا ہو۔ اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں کئی ایسی حسین چیزیں ہیں کہ جو آپ بالخصوص ایسی کہ جو نافرمانی کی طرف لے جا سکتی ہیں اس سے بھی بچتے تھے، اور باقاعدہ جو نافرمانی ہے اس سے بھی بچا کرتے تھے، جن میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز زندگی یہ تھا کہ آپ ہمیشہ لغو گفتگو، فضول گفتگو سے اعراض کرتے، فحش کلامی سے اعراض کرتے، اور اس طرح کے الفاظ بالخصوص فحش کلامی کے حوالے سے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ فحش کلامی کرنے والے پر جنت حرام ہے، یعنی ایسے پردے والے الفاظ وہ ڈائریکٹلی بے دھڑک کہہ دینا، جو کہ بالخصوص ہمارے معاشرے میں ینگسٹر کی جو تعداد ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ آپس میں گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو اس دور میں تو بالخصوص جو ہے بے دھڑک ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جو پردے والے ہیں، جو کہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فضول گفتگو، لغویات جو ہے اس میں بھی بعض اوقات بندہ پڑھتا ہے تو غیبت کی طرف چلا جاتا ہے، بعض اوقات کسی کے بارے میں جھوٹی بات کہہ دی تو بہتان کی طرف چلا جاتا ہے، یہ چغلی والی صورتحال ہو جاتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں فضول گفتگو سے بچنا یہ تو سمجھے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ریسیپشن پر بیٹھے 4-5 بندے، آپس میں گفتگو فضول چل رہی ہے، اچھا جی ویٹنگ روم میں کہیں بیٹھے ہوئے تو فضول گفتگو، 4-5 بندے آڈیشن دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سی وی ہاتھ میں پکڑی ہوئے، حضرت آپ کس لیے آئے ہیں؟ اچھا آپ بھی آڈیشن دینے کے لیے؟ میں بھی جو ہے سی وی لے کر آیا ہوں نوکری کے سلسلے میں۔ جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی آپس میں گفتگو جو ہے وہ اس طرح کی، ایسے کسی ادارے میں چلے جائیں، کہیں کوئی چیز بنوانے کے لیے چلے جائیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو فضول گفتگو کی عادت ہی پڑ جاتی ہے، ایسی عادت پڑ گئی کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جب بھی بیٹھنا ہے فضول گفتگو، اور چین ہی نہیں ملتا کہ جب تک اس طرح کی گفتگو گپیں شپیں نہ لگا لیں، مزہ ہی ان کو اس وقت ملتا ہے۔ اور اس میں ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو ہوٹلوں پر بیٹھ کر ہوٹلنگ کرتی ہے، روزانہ رات میں بیٹھ گئے، بعض 3-3 بجے تک بیٹھ رہے ہیں، 2-2 بجے تک بیٹھ رہے ہیں، ایک تو فضول گفتگو کا، دوسرا ایک بندے کو صبح اگر آفس جانا ہے 9 بجے تک 8 بجے تک، رات کو 3-3 بجے تک اگر وہ جاگے گا تو سلمان بھی صبح جا کے وہ آفس میں سوئے گا، اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوگی، جسم بھی ڈسٹرب ہوگا، اچھا گھر والے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہا، وقت پر گھر پر آ نہیں رہے، تو یہ فضول گفتگو کی جس کو عادت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی جو ہے وہ کاموں میں پڑ سکتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں نا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے۔ جو زیادہ کھا لیتے ہیں نا تو پھر بولنے کی اگر عادت ہو تو پھر زیادہ بولنے کا بھی دل کرتا ہے، پھر بولتے ہی رہتے ہیں، فضول گفتگو بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب زیادہ بول لیا، ڈٹ کے کھایا، ڈٹ کے بول لیا، اب ڈٹ کے سونے کا بھی دل کرتا ہے، پھر سوئے تو پھر پتہ ہی نہیں ہے
جناب علی نہ نماز کی طرف بعض اوقات توجہ جاری ہوتی ہے، نہ جناب علی اس طرف جانے کی ان کا بن رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں ایک چیز یہ کہ آپ بغض و عداوت سے، کینہ سے ہمیشہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں اگر اس چیز پر نظر دوڑائیں، بغض و عداوت کے حوالے سے، دشمنی اور بدلہ لینا، انتقام لینے کے حوالے سے، تو لوگ اپنے دل میں جب بٹھا لیتے ہیں تو بس انتقام لینے کی ہی سوچ میں ہوتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے، چھوڑوں گا نہیں، کب مجھے موقع ملے اور میں جناب علی اپنا انتقام لوں۔ عداوت اور اسی طریقے سے بغض و کینہ، کسی کو تکلیف پہنچ جائے اس پر خوش ہونا یا اپنے دل میں کینہ رکھنا، یہ تو عام ہے، یعنی نارملی طور پر۔ اگر باطنی امراض کے حوالے سے اسے معلومات نہیں ہے نا، اس کی تعریفات جو کہ سیکھنا ضروری ہے، اور اس سے بچنے کا حل نہیں معلومات، تو لوگوں نے اپنے دل میں بغض رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ایسی بری بیماری ہے۔ فرمایا نا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جس کے دل میں عداوت، بغض و کینہ ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، جنتی دیکھنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، جنتی دیکھنا ہے؟ حضور نے فرمایا جو ابھی مسجد میں شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو سارے صحابہ کرام کی نظریں دروازے پر کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان حق ترجمان سے فرمایا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک صحابی آتے ہیں اور تازہ وضو کیا ہوا ہے، آ کر کچھ نوافل پڑھتے ہیں اور گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دوسرا دن تھا، ایسے ہی ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہے؟ کہا جی دیکھنا ہے۔ فرمایا کہ ابھی جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اب یہ جو نفل پڑھ کے گئے، اور میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جانوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہیں، تو کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی قرار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میرا کچھ معاملہ ہے تو میں آپ کے یہاں کچھ اسٹے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے مجھے اجازت عطا فرمائی، تو میں ان کے یہاں گیا۔ رات کا جب ٹائم ہوا، عشاء پڑھ کے وہ بھی سو گئے اور میں بھی بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اظہار یہ کیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن در حقیقت میں جاگ رہا تھا، اور میں عمل ان کا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ عمل کون سا ایسا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ساری رات جاگتا رہا، وہ سوتے رہے، اور انہوں نے کوئی خاص یوں عمل نہیں کیا سوائے اس کے کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ بے ساختہ نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا پہلی رات ہے، ہو سکتا ہے اللہ والے عبادتیں چھپاتے ہیں، کچھ اس لیے خاص عمل نہ کیا ہو، چلیں دوسری رات دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، میں جاگتا رہا، یہ سوتے رہے، تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ تو تیسرے دن میں نے ان کو کہا کہ حضرت کوئی میرا خاص معاملہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی تھی، اور میں جو آیا اس لیے کہ ایسا عمل دیکھ سکوں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام کا محبت بھی یہ دیکھیں کہ جنتی ہونے کے لیے اور جنت کی محبت کے عمل جو ہے کون سا کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ایسا عمل کریں کہ ہم بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں وہ تو جب آقا کریم کے ساتھ ہیں، صحابی ہیں، تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے امت کے لیے ترغیب ہے اس میں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن یہ کہ آ ہی گئے ہیں آپ تو پھر میں بتا دیتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہوگی، وہ یہ کہ میرا سینہ کسی مسلمان کے بغض و کینہ سے خالی ہے۔ واہ، یہ جو بغض و کینہ اپنے دلوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، ایک تو خود ہی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر اس کی سزا، اور یہ وعید بھی کتنی بری ہے کہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، اور انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو دلوں کو صاف کرنا ہے، غصہ پی بھی جانا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے، دل بھی صاف کر لینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کرام، فقراء اور نیک لوگوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ جو ہے فقراء سے محبت فرماتے، اور ایسے فقراء کو بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ فقراء سے کون مراد ہیں؟ بھیک مانگنے والے فقیر مراد ہیں، یا کیا فقراء کون سے فقراء مراد ہیں اس سے؟ نہیں، آج کل تو بھیک مانگنے کا تو باقاعدہ یعنی وہ ایک طبقہ شروع ہو گیا ہے، پیسہ ان کو تو فقیر کہنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر اس کو شرعی پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں تو فقراء جو آج کل کے زمانے میں جو فقراء جن کو کہا جاتا ہے یا فقیر لوگ کہا جاتا ہے، یار یہ فقیر دیکھو، فقیر گھوم رہے ہیں یا فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بندہ بولے تو یہ تو فقیر ہوتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات۔ جی ہاں، وہ جیسے بوڑھوں کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے، بزرگ کہہ دیا جاتا ہے، ضعیف تو وہ ہوتے ہی ہیں، بزرگ کہہ دیتے ہیں۔ بزرگ تو ہستیاں ہوتی ہیں جو مطلب اعلیٰ اہل علم والی ہوتی ہیں۔ جی،
ایک اس کا اپنا ایک معنی مضمون مفہوم درست ہے جو آپ فرما رہے ہیں، یہ بات بھی ایک حد تک درست ہے. تو بہرحال وہ جو ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ فقیر جو ہے وہ فقیر کا جو یہاں مراد ہے وہ حاجت مند لوگ مراد ہیں، جن کے پاس نصاب کے برابر جن کے پاس مال نہیں ہے، مفلوق الحال جسے آپ یوں بولیں. اور آج کل جو بھیک مانگنے والے افراد ہوتے ہیں یہ شاید جو ایک عام مزدور جو کماتا ہے اس سے تو یہ زیادہ ہی پیسے جو ہے یہ چھاپتے ہوں گے. جی ہاں، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے پیسوں کا بھرا ہوا تھیلا. اللہ اکبر. فقیر کے یہ ان آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. یہ بھیک مانگنے والے کے پاس. جی بھیک مانگنے والا بندہ جناب وہ بیٹھا ایک جگہ سے، میں سفر کر رہا تھا کہیں رکشے پر جا رہا تھا، تو خلیل بھائی وہ رستے میں جو ہے نا وہ ادھر سے مطلب اس نے رکشے کو ہاتھ دیا. اچھا اب میں نے بھی رکشے والے کو نہیں کہا کہ آپ اس کو کیوں بٹھا رہے ہیں، جبکہ یوں نہیں کرنا چاہیے. جب رکشے والے نے سواری کے لے لی ہے اور وہ جا رہا ہے تو پھر دوسرے کو مطلب ساتھ میں نہیں بٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس نے بٹھا لیا اور میں نے بھی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے. اور وہ آگے رکشے والے کے ساتھ ہی وہ بیٹھ گیا اور اس نے وہ تھیلا ایک گلے میں جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے. اچھا. ہاں جی. جب اترے نا تو مجھے تو یوں لگا کہ جیسے کہ شاید کیا ہے مفت میں ہی مطلب بیٹھا ہے. لیکن جب وہ اترا نا تو اس نے اسے کہا کہ یہ اس میں سے 50 روپے نکال لو. یہ میں اس وقت بتا رہا ہوں بات جب میں پڑھتا تھا، یہ نہیں تھوڑی پرانی بات ہے، کم از کم کوئی 8-10 سال پرانی بات تو ہوگی. اور اس نے جب وہ یوں سر نیچے کیا نا کہ بھئی اس تھیلے میں سے 50 روپے نکال لو، تھیلا پیسوں سے کیا تھا وہ بھرا ہوا تھا. اور میں دیکھ رہا تھا بھی دیکھیں اب اس کو یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ فقیر ہے. کہنے میں کیا ہے؟ یہ فقیر ہے، لیکن یہ فقیر نہیں بلکہ اس کو تو امیر جو ہے وہ کہنا چاہیے. اس طرح اور بھی بہت سارے تجربات یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں نا ان کے حوالے سے یہ میری مشاہدات یہ بھی ہیں. آپ بھی اگر غور کریں تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. مزدور آپ کو صبح مزدوری پہ نظر آئے گا 8 بجے، اور 8 بجے سے لے کر 4-5 بجے تک وہ آپ کو مزدوری کرتا نظر آئے گا. اور آپ ذرا ایک نظر دوڑا کے بھیک مانگنے والوں کو دیکھ لیں، یہ آپ کو فجر کے ٹائم پر اپنے پوائنٹ پر نظر آئے گا اور تقریباً 10 بجے وہاں سے کیا ہو جائے گا؟ غائب ہو جائے گا. بھئی کیا ہے فجر کے ٹائم سے لے کر کیا ہے 10 بجے تک کام ہے، اس کے بعد کیا ہے اب یہ ختم ہو گیا. مزدور بیچارہ سارا دن گرمی میں پسینہ بہا رہا ہے اور جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے بیچارہ، اور مزدور سے کئی گنا زیادہ یہ اور یہ دیکھ میں کر گئے. تو ان کا یہ بھی جو پیشہ ور بھکاری ہیں یاد رکھیں، ان کو کوئی دینا بننا سمجھ رہا میں بڑی نیکی بڑا کار ثواب کر رہا ہوں، ان کو جو ہے میں پیسے لٹا رہا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ پیشہ ور بھکاری کو دینا یہ اجر و ثواب کا باعث بھی نہیں ہے. یہ جنہوں نے کام ہی بنایا ہوا بھیک مانگنے، وہ کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا کسی سے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بھیک مانگتا ہوں. اچھا. ہاں یہ تعارف بندے نے کرایا اپنا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ بھیک مانگتا ہوں. میں حیران ہو گیا سن کے. یعنی آپ کیوں بولے نا کہ بندہ ایک دم بخود ہو جائے یا مطلب بالکل بندہ اب کیا آگے کیا بولے بھائی کیا کرتے بھیک مانگتے. تو اللہ رحمت فرمائے تو یہ فقراء سے محبت کرتے، تو اس سے مراد وہی ہے جو حاجت مند لوگ ہیں. ہمارے ارد گرد دیکھیں کام کرنے والے، ہمارے اداروں میں کام کرنے والے، ہماری فیکٹری میں کام کرنے والے، بعض اوقات گھر میں بھی کام کرنے والے جو ہے وہ ہوتے ہیں، یا ہم کوئی کام کروا رہے ہیں تو وہ مزدور آدمی اس کے ساتھ اس نے سلوک کریں. آپ نے کوئی دینا ہے تو اسی کو تھوڑا جو ہے وہ زیادہ دے دیں. یا آپ گھر میں جیسے دعوت اسلامی کا اپنا الحمدللہ طریقہ گھریلو صدقہ باکس گھر میں رکھیں، اس میں جو ہے پیسے آپ ڈالتے رہیں اور آپ مہینے کے آخر میں ہفتے کے آخر میں وہ آ کے ہفتہ وار اجتماع میں آپ آئیں اور وہ چندے میں جو ہے جمع کروا دیں. یہاں ایک نیک کام میں حصہ ہو جائے گا. اور کسی عزیز کو ہی دینا ہے، آپ کسی اپنے رشتہ دار کو بھی، جیسے 3000 پہ میں نے ہر مہینے دینے تو وہ 3000 پہ آپ کسی اپنے عزیز رشتہ دار کو کسی طریقے سے دے دیں. بعض اوقات لوگ جاتے ہیں یار ہم سامنے نہ آئیں، ٹھیک ہے آپ خود نہ دیں، کسی طریقے سے اس کو دلوا دیں. طریقے بڑے ہیں، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. تو فقراء سے مراد یقیناً جو حاجت مند لوگ ہیں وہی مراد ہے، ان کے ساتھ تعاون فرماتے. اچھا آپ کو اللہ نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ 60 سال کی عمر کے ہونے کے باوجود بھی آپ کھڑے ہو کر نوافل ادا فرماتے، اور اس عمر کے اندر آپ تراویح کی جماعت کروایا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ کی بینائی کا 60 سال کی عمر میں یہ عالم تھا کہ باریک سے باریک چیز بھی آپ
پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس وقت بھی آپ نے تحریر فرمایا ہے، جیسے بیضاوی شریف کی شرح اور دیگر چیزیں آپ نے ایسی عمر میں تحریر فرمائی۔ قربان جاؤں، واہ واہ واہ۔ اچھا، قرآن پڑھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کی پھر اللہ رب العالمین جسم کی بھی حفاظت فرماتا ہے، ان کی بنائی کی بھی حفاظت ہوتی ہے، عقل کی بھی حفاظت ہوتی ہے، فالج سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اللہ ہمیں بھی حضرت امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فقراء سے، وہ جو حاجت مند ہیں، جو سفید پوش جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ ہمیں ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طلباء کے ساتھ محبت کرنے کی اللہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کا بہترین ذریعہ آپ کی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ ہے اللہ کی رحمت سے، اور اس میں طلباء کرام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہم نے یہ دکھایا بھی ہے، اور آپ کو شاید بلکہ شاید کہ یقیناً دکھایا ہے، بتایا ہے کہ دور دراز کے جو دعوت اسلامی کے جو علاقوں کے جامعات ہیں، وہاں پر بھی الحمدللہ ایک سہولیات کا سلسلہ ہے۔ ہم عمر کوٹ گئے، مشید بھائی، عمر کوٹ یہ گیٹ وے ٹو تھر ہے، یعنی آپ نے تھر جانا ہے، یا آپ عمر کوٹ پہنچ گئے تو سمجھیں کہ آپ تھر کے دروازے پر کیا ہیں، پہنچ گئے، آگے آپ نے سفر کرنا۔ تو وہاں پر بھی جو جامعہ المدینہ تھا، میں دیکھ کر کے جو ہے وہ حیران رہ گیا۔ وہاں پانی کا پرابلم ہے، تو پانی وہاں پر جو جسے یوں بولیں کہ ایک پانی کی بوتلیں وہاں رکھی ہوئی تھیں الگ سے، کہ وہ آ رہی ہیں، اور بچوں کو صاف پینے کا پانی، اس کا بھی انتظام ہے، وافر جو ہے وہ انتظام ہے۔ اچھا، پھر جنریٹر بھی کیا ہے، موجود ہے، کہ بھئی گرمی کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے، لائٹ اگر بند بھی ہوتی ہے تو جنریٹر جو ہے وہ چلتا رہے، اور طلباء کو کیا ہے اس میں ان کی تعلیم کے اندر کوئی خلل جو ہے وہ نہ آنے پائے۔ اچھا، پھر کھانے کا انتظام ہے زبردست، اللہ کی رحمت سے کھانا جو ہے وہ یہ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے بڑا ایک زبردست انداز ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، اور بلکہ فروٹس بھی کیا ہے کہ طلباء کرام کو جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو آپ بھی اپنی دعوت اسلامی کا تعاون کریں، تو طلباء کرام کی خیر خواہی کے لیے بھی آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر سکتے ہیں۔ جامعات المدینہ ہے، مدارس المدینہ ہے، نیکی کی دعوت کے اور بہت سارے کام ہیں جو آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے، تو آپ اپنی دعوت اسلامی کا بھی بھرپور تعاون فرمائیں، ساتھ دیں۔ آن لائن آپ ڈونیشنز بھی دے سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر آپ کو ڈونیشن سینس بھی نظر آئیں گے، وہاں پر بھی آپ اپنے نفلی صدقات وغیرہ یا ڈونیشن وغیرہ عطیات وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، اور دیجئے، اور ان نیک کاموں کے اندر اللہ کریم کی رحمت سے حصہ دار بن جائیے اور ان میں شامل ہو جائیے۔ کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فقراء سے محبت کرنے والا بنائے، غرباء سے محبت کرنے والا بنائے، طلباء سے محبت کرنے والا بنائے، اور علم دین سیکھنے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے والا بنائے، آمین۔ کال شامل کرتے ہیں۔ پیارے خلیل انکل، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے گھر میں چنبل اور خارش کا کوئی علاج بتا دیں۔ اللہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور عافیت اور راحت نصیب فرمائے، آمین۔ جی خلیل بھائی، میں درزیاں دا کام کرنا تے میرے نا تقریباً کوئی سال ہو گیا پٹھیاں دی بہت کمزوری ہے، اور ریگولر میں میڈیسن بھی کھا رہا لیکن کچھ افاقہ نہیں ہو رہا۔ 2 دن ہو گئے نے میرے سر نو بھی بہت شدید درد ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر یہی کہندا کہ پٹھیاں دی کمزوری تو وجہ سر دا درد ہے، تے تسی کوئی علاج عطا فرما دیو اور دعا بھی فرما دیو، اور اے کلام بھی سنا دیو، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ اللہ یشفیک و یعافیک، اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، آمین۔ جی کال۔ عاقب رضا قصور سے۔ ماشاء اللہ، خلیل بھائی نے مدینے کی مٹی کی شان کے بارے میں بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ میری خلیل بھائی سے عرض ہے، یہ والا کلام ضرور سنا دیجیے۔ اب بلا لیجیے نا مدینہ۔ اللہ برکت دے آپ کو، مرحبا۔ جی فیصلہ آباد سے نعت خان اسلامی بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے کوئی سی بھی ایک مرتبہ میڈیا نیشنل کی سنا دے، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، شاکر بھائی کو ملیر سے یہ کلام سننا ہے۔ خلیل بھائی اپنے بچپن کی کوئی ایسی بات بتائیں جو آج تک آپ کو یاد ہو۔ جی خلیل بھائی۔ خلیل بھائی جواب دینے سے پہلے تقریباً کچھ سوچتے ہیں، دائم الفکر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں۔ مرحبا جی۔ جی خلیل بھائی کچھ بتا رہے ہیں، شاید میموری پر ایک طائرانہ نظر ڈال رہے ہیں۔ خالد بھائی
نظر بھی کیسی؟ طائرانہ نظر. ٹھیک ہے جی. جی خلیل بھائی. باتیں تو بہت ساری ہیں. واہ سبحان اللہ. میں اتنا ہے کہ ایک بچپن کی بات ہے جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوا کرتا تھا تو میں کافی چھوٹا تھا, تقریباً 10 سال کے آس پاس کہنے ہو. تو اجتماع کے لیے وہاں سے میں ایک بس میں بیٹھا تو جو علاقے کی گاڑی تھی نا وہ نکل گئی تھی. اب اتنی معلومات نہیں تھی لیکن اجتماع میں آنا تھا. تو وہاں سے جب گاڑی میں بیٹھا تو جب اجتماع کے قریب پہنچا گلزار حبیب کے پاس تو میری آنکھ لگ گئی. تو وہاں سے گاڑی آگے نکل کے صدر کی طرف چلی گئی. اب وہاں جب وہاں جا کے آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ وہ آپ کنڈکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو پیچھے رہ گئے. اب وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی اجنبی شہر میں آ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہی نہیں تھا, رات کے اچھا خاصا ٹائم بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ کہاں جاؤں کیا کروں. تو پھر وہ کنڈکٹر نے مجھے کہا کہ آپ ایک کام کرو, اسی میں بیٹھے رہو اور جو ہے نا یہ جہاں سے گاڑی آئی ہے نا وہیں جائے گی تو اورنگی ٹاؤن میں ہی دوبارہ جائے گی. تو پھر بس اس میں بیٹھا رہا تو دوبارہ جو ہے وہاں پہنچ گیا. تو ایک چیز جب سے ذہن میں ہے کہ بلکہ یوں ہوا تھا کہ اسلامی بھائی ساتھ تھے تو میری آنکھ لگ گئی. تو اس میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ جب ہمارے ساتھ کوئی اسلامی بھائی ہو نا تو ان کی خبر گیری بھی رکھنی چاہیے. تو وہ اتر گئے اور میری آنکھ لگی ہوئی تو میں رہ گیا. تو اپنے ساتھ والوں کو بھی خبر گیری رکھنی چاہیے. جب ہم کسی کو اجتماع میں جب جا رہے ہیں ساتھ تو پتہ چلا کہ سارے ٹرین سے اتر گئے, وہ بیچارہ سو رہا ہے, وہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے. تو خیر میں تو شہر کراچی میں ہی تھا لیکن میں چونکہ چھوٹا تھا تو میرے لیے تو وہ ایسا ہی تھا جیسے میں شاید لاہور چلا گیا. تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے کیا ہے, تو حیران پریشان. تو بہرحال اس نے تسلی دی کہ جہاں سے آپ آئے گاڑی وہیں جائے گی. ہو سکتا ہے وہ یہیں اگر رک جاتی تو پھر میرے لیے پتہ نہیں کیا ہوتا. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ایک چیز واقعہ یاد ہے جو کہ اجتماع سے متعلق ہے. تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں. اس سے میرا ایک ذہن سمجھے کہ یوں بنا کہ جب ہم کسی کو لے کے جائیں یا ویسے بھی اگر اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری اگر وہ ذمہ داری میں نہیں بھی ہیں تو ہمیں تھوڑی سی نظر گھمانی چاہیے کہ جب بس سے اتر رہے ہیں تو یا کہیں سے مسجد میں کوئی مدنی قافلہ ہے یا ہم ویسے ہی کسی کمرے میں ٹھہرے ہیں تو اگر میں نے ساری چیزیں دیکھ بھی لی تو مجھے دوسروں پہ بھی نظر ڈال لینی چاہیے. مرحبا. کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو یوں جو ہے کسی کی خیر خواہی ہو جائے گی. مرحبا ماشاءاللہ. واقعہ بھی ہو گیا اور ساتھ میں کیا ہوگی مرحبا. یہی کمال ہے. معاف کیجیے گا, لوگ بعض کا جو ہے نا وہ کوئی شرارت کا واقعی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, بعض کا یہ بھی ہوتا ہے. تو چلیں بہرحال شرارت کا واقعہ بھی خلیل بھائی کوئی نہ کوئی تو ہوگا. بلکہ اب یہ وہ ایک ہے یا بہت سارے ہیں یا کم ہیں یہ تو آپ ہی جانتے ہیں, لیکن اس پر پھر کبھی بات کریں گے. ابھی میسیجز پر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. جی کلام سنائیں. رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے آپ کو. خلیل بھائی سے کلام سنائیں اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. مرحبا, کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی. اور پٹھوں کی کمزوری کا کوئی علاج بتا دیں. اللہ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے, آمین. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, یہ کلام سنائیں. اور میری والدہ کی عمر 54 سال ہے, ان کو کچھ چیز کھا لیا تو میدے میں پرابلم ہو جاتا ہے, کچھ بتائیں. اللہ پاک آپ کی امی جان کو صحت عطا فرمائے اور عافیت عطا فرمائے, آمین. اور جھنگ سے میسج ہے جی, نعت سنائیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. نواز بھائی ہیں لودھرا سے. واہ. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ دمہ کا علاج بتا دیں. اللہ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. ہمارے مسجد کے ایک بڑے پیارے نوازی ہیں عبدالرشید کاکا, بزرگ آدمی ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے, اللہ عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے. لودھرا کی جو گنڈیریاں ہیں نا خالد بھائی, بڑی میٹھی اور لاجواب. میں تو لودھرا کا یہ یعنی مجھے گزرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے ابھی ماضی قریب میں ہی, تو وہاں سے جو گنڈیریاں کھائی ہیں نا جی وہ یادگار رہ گئی. آگے چلتے ہیں جی. جی
गंडेरियों के कोई फायदे भी बता दें। ये तो आप बताएंगे ना जी, हकीम तो आप हैं, हम तो देखें, हमें तो जो मिल रहा है हमने तो यूटिलाइज कर लिया है। आगे ये तो आप बताएंगे इसके फायदे हैं या नहीं, और हैं तो कितने फायदे हैं। ठीक है जी, आगे हैं जी, ये कह रहे हैं कि मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इसमें हम अमल पैरा रहें, आमीन आमीन। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, एक कलाम सुनाए। मरहबा, एक और कॉल शामिल करते हैं। खलील भाई आपसे अर्ज है कि प्लीज आप आज ये वाला कलाम सुनाते हैं अल्लामा जामी का, तनम पर सूदा चांद पारा। सही। मेरा नाम शुएब है, मैं बदीन के शहर पिंगरियो से हूँ। वाह। एलर्जी के मुतल्लिक खलील भाई कोई इलाज बताएं। डस्ट एलर्जी का गालिबन ये पूछ रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। पिंगरियो से भी खलील भाई, ये आप कभी गुजरे हैं पिंगरियो वगैरह, इधर कभी बदीन गए? ठट्ठा की तरफ जाना हुआ। अच्छा अच्छा, बदीन जाना नहीं हुआ, ठीक है। मुझे याद पड़ रहा है कि मेरा एक चक्कर ये सैलाब के दिनों में यहाँ ये लगा है, यहाँ से गुजर हुआ है। अल्लाह आशिकान रसूल पर रहमत की नज़र फरमाए, मुश्किलें आसान करे, परेशानियाँ दूर फरमाए। खलील भाई से कुछ कलाम भी सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह इलाज भी लेते हैं जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इज़्ने तैबा मुझे सरकारे मदीना दे दो, इज़्ने तैबा मुझे सरकारे मदीना दे दो, ले चले मुझको जो तैबा वो सफीना दे दो, इज़्ने तैबा मुझे सरकारे मदीना दे दो, याद तैबा में तड़पने का करीना दे दो, याद तैबा में तड़पने का करीना दे दो, चश्मे तरसो से जिगर शाह मदीना दे दो, चश्मे तरसो से जिगर शाह मदीना दे दो, इज़्ने तैबा मुझे सरकारे मदीना दे दो। अब बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है ये हज का महीना, टूट जाए न दिल का नगीना, अल मदद ताजदारे मदीना, काश इस शान से हाज़री हो, मुझ पे दीवानगी छा गई हो,
شاہ مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا بگینا یہ دل کا بگینا آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا